अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से नौजवान कसरत एहतिलाम से परेशान रहते हैं। हफ्ते में एक मरतबा एहतिलाम हो जाता है या हफ्ते में 2 दफ़ा एहतिलाम हो जाता है, और बाज़ नौजवान तो ऐसे हैं रोज़ाना 1 दफ़ा बल्कि 2-3 दफ़ा भी उनको हो जाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मैं इंशाअल्लाह उनकी चंद वजूहात और उसका इलाज और चंद दुआएं और चंद टिप्स भी बताऊंगा कि जिसको अगर हमारे नौजवान अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह एहतिलाम की शिकायत से महफूज रहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि एहतिलाम बालिग होने के बाद से शुरू होता है। जब बच्चा बालिग होता है 14-15 साल में तकरीबन, और आजकल चूँकि खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं और सब ब्रायलर चिकन और पता नहीं क्या क्या स्पाइसी चीज़ें खाते रहते हैं, इसलिए बाज़ बच्चे और बच्चियाँ जल्दी कम उम्र ही में बालिग हो जाते हैं। बहरहाल एहतिलाम बालिग होने से लेकर 30 साल के दरमियान नौजवानों को होता रहता है। उसके बाद तकरीबन सभी की शादी हो जाती है, फिर यह मसला पेश नहीं आता या फिर बहुत कम पेश आता है। एहतिलाम होने की वजह क्या है? एक वजह तो यह है कि नौजवान रात में बहुत देर से खाना खाते हैं और खाना खाकर फ़ौरन लेट जाते हैं। इसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो करके एहतिलाम हो जाता है। और बाज़ नौजवानों को फितरी तौर पर गर्मी होती है उनके जिस्म के अंदर, इसलिए भी एहतिलाम हो जाता है। और बाज़ नौजवान गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें, तस्वीरें, वीडियोस वग़ैरह देखते हैं, उसकी वजह से बदख्वाबी हो जाती है, बुरे ख़यालात उनको ख्वाब में आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो औंधा लेट जाते हैं, कभी इधर कभी उधर तकिया वग़ैरह लगा लेते हैं परेशान हो कर के। बहरहाल वो मुश्तज़नी का भी शिकार हो जाते हैं या उसके करीब पहुंच जाते हैं और एहतिलाम हो जाता है। तो माइंड को पुरसुकून करने की ज़रूरत है और जिस्म को भी ठंडा रखने की ज़रूरत है। उसके लिए टिप्स क्या हैं, पहले उनको सुन ले, बाद में दुआएं बताऊंगा। टिप्स ये है कि रोज़ाना रात में जो वक्त आपका सोने का है, मिसाल के तौर पर आप 10 बजे सो जाते हैं, तो आप 7 बजे से पहले खाना खा लें। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आपको रात में देर तक पढ़ना है, 11 बजे आप सोते हैं, तो आप 8 बजे के अंदर खा लें। मतलब यह है कि सोने से 3 घंटा पहले आपको खाने से फारिग हो जाना चाहिए। और रात के खाने के बाद 15 मिनट कम से कम तेज़ रफ्तारी के साथ ब्रिस्क वॉक जिसको कहा जाता है चलना चाहिए, जिसको चहल कदमी भी कहा जाता है। 15 मिनट आप वॉकिंग करें, इससे आपका खाना मैदे में पहुंच जाएगा और एहतिलाम की शिकायत कम हो जाएगी। इसी तरह रात में सोने से पहले आप अपनी पिंडली से लेकर नीचे पैर तक, नल के नीचे आप अपने पैरों को रखकर नॉर्मल पानी से अच्छी तरह धो लें और उसको पोंछ लें। धोने के बाद पोंछ लें। इससे भी क्या होगा, जिस्म के अंदर ठंडक आएगी और एहतिलाम की शिकायत कम हो जाएगी। और इसी तरह आपको गर्मी और ज़्यादा हो तो रात में इस तरह धोकर पैरों को साफ़ करने के बाद, पोंछने के बाद अपने तलवों में और पिंडली तक आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल ये तो बाज़ारों में दस्तयाब है हर जगह, इसको लगा लें, इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी तरह रात में सुन्नत के मुताबिक सोएं। सोने का सुन्नत तरीका क्या है, इस पर हमारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। सुन्नत के मुताबिक सोएं, औंधा और पेट के बल हरगिज़ ना सोएं, इससे भी एहतिलाम होने लगता है। और महीने में 1 दफ़ा एहतिलाम हो जाए ये कोई ऐब की बात नहीं है। 2 मरतबा भी अगर हो जाता है, यानी 15 दिन में 1 बार हुआ, फिर 15 दिन में 1 बार हुआ, तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक फितरी चीज़ है। बाज़ लोग मज़बूत होते हैं, उनको महीने में 1 मरतबा होता है। बाज़ लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो उनको महीने में 2 दफ़ा हो ही जाता है। 80% लोगों को इसी तरह होता है, नौजवानों को।
اور لڑکیوں کو 15 to 20% لڑکیوں کو احتلام کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو مہینے میں 1 دفعہ ہو جانا، 2 دفعہ ہو جانا یہ کوئی نقصان دینے والی بات نہیں ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہونے لگے، خود سے میں جو بول رہا ہوں، خود سے اگر احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ، تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، مشتزنی کرتے ہیں، وہ تو بہت بری عادت ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو ملعون کہا گیا ہے۔ ایسا شخص ہے وہ جس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ آدمی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ خیر، خود سے اگر احتلام مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ہو جائے تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہو تو پھر آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سوتے وقت چست لباس پہن کر نہیں سونا، بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے سونا، اور اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے، جسم کے اوپر بھی کپڑا ہو، شرٹ ہو یا بنیان ہو، اور پینٹ ہو تو وہ ڈھیلا ہو۔ صرف لنگی میں اگر نوجوان سوئیں گے تو اس میں شہوانی خیالات کا آنے کا امکان رہتا ہے۔ لنگی بھی پہنے اور ساتھ میں بنیان وغیرہ بھی پہنے، اور تنہائی میں نہ سوئیں، بلکہ 2-3 مل کر کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، بہن کے ساتھ نہیں بلکہ جو لڑکے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ایک کمرے میں الگ الگ بستر میں دور دور سویا کریں۔ بہن کے لیے تو باضابطہ الگ کمرہ ہونا چاہیے، 2 بہنیں ہوں، 3 بہنیں ہوں تو ان کے لیے باضابطہ الگ کمرے ہونے چاہیے، اور سب کو الگ الگ اپنے اپنے بستر میں سونا چاہیے۔ ایک بستر میں، ایک چادر میں ہرگز نوجوان کو، چاہے بھائی بہن ہو، بالکل نہیں سونا چاہیے۔ چاہے بہنیں بہنیں ہوں یا صرف بھائی بھائی ہوں، ایک ہی بستر میں ہرگز نہیں لیٹنا چاہیے۔ 7 سال کی عمر کے بعد سخت منع ہے۔ تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے سونا چاہیے۔ اور رات میں سونے سے پہلے کیا دعائیں پڑھیں؟ سورہ طارق ہے، 30ویں پارے میں، لاسٹ پارے میں سورہ طارق ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ یوٹیوب میں سورہ طارق سرچ کر لیں اور اس کو سن کر وہ جیسے پڑھیں آپ بھی اسی طرح پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد علماء کرام نے لکھا ہے کہ سوتے وقت اگر کوئی آدمی اپنے سینے پر عمر لکھ لیتا ہے، عمر عربی زبان کے اندر جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس طرح عین پھر میم پھر را، اس طرح لکھ لے گا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس پر میں نے جمعہ بیان میں بھی ایک بات کہی تھی، آپ اس کو بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں۔ بعض علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اگر کسی آدمی کو رات میں احتلام ہو جاتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں، شادی شدہ نہیں ہے، تو جوانی کا زیادہ جوش ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، کچھ زیادہ کھا لیا، گرمی زیادہ ہو گئی تو رات میں ڈسچارج ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چلو مہینے میں 1 بار اگر اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن بار بار کسی کو ہو جائے تو وہ کمزور ہو جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا اور جلدی بوڑھا ہو جائے گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی نوجوان جس کو اس بیماری کی شکایت ہو، رات میں سوتے وقت اپنے سینے کے اوپر عمر لکھے، عمر، عین پھر میم پھر را، عمر عربی زبان میں عمر لکھنا ہے سینے کے اوپر، وہ خود اپنی انگلی سے ایسے ہی سینے کے اوپر لکھ لے اور سو جائے۔ عمر سے شیطان کو اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گلی سے حضرت عمر گزر جائیں اس گلی کی طرف شیطان مڑ کر بھی نہیں دیکھتا ہے، شیطان کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب نائٹ فال وغیرہ کبھی بیماری سے بھی ہوتا ہے اور کبھی شیطانی خیالات اور وساوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر سوتے وقت کسی نوجوان نے اپنے سینے پر عمر کر کے لکھ لیا اور سو گیا تو انشاءاللہ اس کو رات میں احتلام نہیں ہوگا۔
تو آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان ڈرتا ہے، اور یہ احتلام کی شکایت شیطانی وساوس سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سینے پر عمر لکھ لیں گے، چاہے آپ کے جسم پر کپڑا ہو یا نہ ہو، بس انگلی سے ہی لکھ لینا ہے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بعض علماء نے یا عمر لکھنے کے لیے کہا، عمر سے پہلے یا اس طریقے سے لکھنا، پھر عمر لکھنے کے لیے کہا ہے۔ یا عمر کا مطلب ہے اے عمر۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کر رہے ہوں، ہرگز نہیں، صرف لکھنا ہے بس، یا عمر بس لکھنا ہے۔ اس کو شیطان جب پڑھے گا اس کے دل میں خوف طاری ہو جائے گا، اور شیطانی وسوسے ڈالنے سے وہ گریز کرے گا اور بھاگے گا۔ اس کے علاوہ علماء اکرام نے لکھا ہے اگر کسی کو اور زیادہ احتلام کی شکایت ہے، سارے ٹپس اور دعائیں آزمانے پر بھی اس کو آرام نہیں ہوتا، تو سورہ نوح کو پڑھنا چاہیے۔ 29ویں پارے میں ہے، تقریباً 2 پیجز میں یہ سورت ہے، سورہ نوح۔ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو جیسا آپ کو موقع ہو، سورہ نوح پڑھنے کا موقع ہے تو اس کو پڑھ لیں، اتنا وقت نہیں ہے تو سورہ طارق پڑھ لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے سینے پر لکھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور آپ احتلام کی شکایت سے بچ جائیں گے۔ آخر میں اس کے لیے دیسی علاج کیا ہے جو بعض حکیم حضرات بتاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا تو ان کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سفید تل آتی ہے، اس کو ہلکا سے بھون لینا ہے، بھون کر اس کو گڑ جو ہے پگھلا لیں، گڑ کو پگھلا لیں، اور اس میں یہ تل ملا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو جیسے بنا لیں، اور روزانہ صبح میں ناشتے کے بعد یہ کھا لیا کریں۔ زیادہ نہیں کھانا ہے ورنہ گرمی ہو جائے گی۔ ہاں، جن کا مزاج سرد ہو وہ حضرات اس کو 2-3 بھی کھا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جن کا مزاج گرم ہے وہ بس ایک اس کو کھائیں، زیادہ نہ کھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ مثانے کے اندر طاقت آئے گی اور احتلام کی شکایت دور ہو جائے گی، اور ایسے ہی پیشاب کے اندر قطرے نکلتے ہوں، پیشاب کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہو، اس میں بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے تمام نوجوانوں کی صحت کو بحال رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔